8 انمول موتی ہیں اور 8 ایسی چیزیں ہیں جو بڑی بابرکت چیزیں ہیں۔ جو شخص 8 چیزوں سے عاجز آ جائے اس پر لازم ہے کہ وہ 8 دوسری چیزوں کو اپنا لے، اللہ ان 8 چیزوں کی فضیلت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر بندہ ایک 8 چیزیں ہیں اگر وہ نہیں کر سکتا، ان کے متبادل دوسری 8 چیزیں کر لے، اللہ تعالیٰ ان 8 چیزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب توجہ سے سنیے وہ کون سی 8 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ سویا بھی رہے، جو شخص یہ چاہتا ہو سویا بھی رہے اور نماز تہجد کی فضیلت کو بھی حاصل کر لے، سویا بھی رہے اور نماز تہجد کی فضیلت کو بھی حاصل کر لے۔ حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھے گا تو ثواب ہے، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے میں سویا بھی رہوں لیکن تہجد کی نماز کی فضیلت کو بھی حاصل کر لوں، اسے چاہیے کہ وہ پورا دن جو ہے اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، پوری رات سویا بھی رہے گا، اللہ تہجد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک انمول موتی تو یہ ہے۔ دوسرا انمول موتی، جو روزہ نہ رکھ کر بھی نفلی روزوں کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، روزہ بھی نہیں رکھتا لیکن وہ چاہتا ہے نفلی روزے کا مجھے ثواب مل جائے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ نفلی روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں زبان سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پورے جسم کے اعضاء میں سے جو گناہ ہیں وہ زبان سے ہوتے ہیں۔ گناہ اگر پاک ہے، زبان اگر پاک ہے تو پورے جسم جو ہے وہ پاک رہتا ہے۔ زبان سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، بندہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کسی کی غیبت کر لی، چغلی کر لی، زبان سے گالی دے دی، زبان سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ زبان پاک ہے تو پورا جسم پاک رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا انمول موتی، جو یہ چاہتا ہے اسے علماء کی فضیلت حاصل ہو۔ دیکھیں جو اللہ کے نیک علماء ہوتے ہیں، علماء حق ہوتے ہیں، اگر یہ چاہتا ہو کہ مجھے علماء کی فضیلت حاصل ہو تو فرمایا اس کو چاہیے اللہ کی قدرتوں میں غور و فکر کرے، اللہ کی جو قدرت ہے اس میں غور و فکر کرے۔ جب غور و فکر کرے گا یقیناً اس کے غور و فکر میں اللہ کا خوف بھی حاصل ہوگا، پھر علماء کی فضیلت اسے حاصل ہو جائے گی۔ اور چوتھی بات یہ ہے، چوتھا انمول موتی، جو گھر بیٹھے ہی مجاہدین اور غازیوں کا مرتبہ اور فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میں گھر بیٹھا رہوں لیکن مجھے غازیوں کا اور مجاہدین کا مرتبہ اور فضیلت حاصل ہو، اس کو کیا چاہیے؟ اسے یہ چاہیے کہ وہ شیطان سے جہاد کرے، اسے چاہیے وہ شیطان سے جہاد۔ میں یہاں پہ ایک ضمناً بات عرض کر دوں، پچھلے دنوں جس طرح آج کل بھی وہ واقعہ بنا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے فلسطین کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ تو مجھے ایک بندے نے کہا یار حق بنتا ہے کہ ابھی جہاد کا اعلان ہو جائے تو میں سب سے پہلے جہاد کرنے کے لیے آگے کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو میں اس بندے کو، چونکہ میں خود بھی جانتا ہوں، میں نے اس کی تو انسلٹ نہیں کی لیکن اس کی میں نے یہ نہیں کہ بےزتی کی، میں نے کہا یار مصروفیات کیا ہے؟ کہتا ہے یار مصروفیات صبح سے نکلتے ہیں شام کو گھر واپس آتے ہیں۔ میں نے کہا بڑی دیر ہو گئی ملاقات نہیں ہوئی، آج بڑی دیر سے ملاقات کر رہے ہو، میرا جو مطلب تھا اس کو سمجھ آ گیا۔ میں نے کہا بڑی دیر سے ملاقات ہو رہی ہے، کہتا ہے یار صبح نکلتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں، رات کو تھکے ہوتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں ملتا ٹائم، صبح پھر جو ہے وہ صبح آنکھ نہیں کھلتی۔ میں نے کہا یار جو اللہ کا فرمان ہے نماز سب سے بڑی چیز ہے، اس کے لیے اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں ہم۔ فرمایا جو جہاد اور مجاہدین اور غازیوں کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے وہ شیطان سے جہاد کرے۔ شیطان سے جہاد کیا ہے؟ شیطان کہے برے کام کرو، ہم کہیں نہیں کرنے، یہ شیطان سے جہاد ہے۔ شیطان کہے نماز نہیں پڑھنی، ہم کہیں نہیں ہم نے نماز پڑھنی ہے، یہ شیطان سے جہاد ہے۔ جب ہم شیطان کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، پھر شیطان سے جہاد ہو جائے گا۔ فرمایا جو مجاہدین اور غازی کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے وہ شیطان سے جہاد کرے۔